الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 82 فقہ بہار شریعت جلد نمبر 3 حصہ 15واں، اس کے بالکل آخری صفحات ہیں۔ قربانی کے مسائل چل رہے تھے، کچھ ہم پڑھ چکے، بقیہ انشاءاللہ تعالی دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد عقیقے کا بیان اور پھر 16ویں حصے کا بیان انشاءاللہ تعالی آپ کو سنایا جائے گا۔ عنوان ہے قربانی کے جانور کا بیان۔ مسئلہ 1، قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں، اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیں ہیں سب داخل ہیں۔ نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی، سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل ہیں، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ 5، قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گیا اور مینگ تک یعنی جڑ تک ٹوٹا ہے تو ناجائز ہے، اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز۔ جس جانور میں جنون ہے، پاگل ہو گیا جانور، مینٹل ہو گیا ہے، اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اس حد کا نہیں ہے تو جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہیں، یا مجبوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچہ کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور، یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ خارشی جانور کی قربانی جائز ہے، جبکہ فربا ہو اور اتنا لاغر ہو کہ ہڈی میں مغز نہ رہا تو قربانی جائز نہیں۔ مسئلہ 7، جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 خشک ہوں تو ناجائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعہ اس کا دودھ خشک کر دیا ہو، اور خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ آگے عنوان ہے قربانی کے جانور میں شرکت۔ مسئلہ 13، 7 شخصوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی تھی، ان میں ایک کا انتقال ہو گیا، ان کے ورثاء نے شرکاء سے کہہ دیا کہ تم اس گائے کو اپنی طرف سے اور اس کی طرف سے قربانی کرو۔ انہوں نے کر لی تو سب کی قربانیاں جائز ہیں، اور اگر بغیر اجازت ورثاء ان شرکاء نے کی تو کسی کی نہ ہوئی۔ مسئلہ 14، گائے کے شرکاء میں سے ایک کافر ہے، یا ان میں سے ایک شخص کا مقصود قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے، تو اس کی قربانی نہ ہوئی، بلکہ اگر شرکاء میں سے کوئی غلام یا مدبر ہے جب بھی قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ لوگ اگر قربانی کی نیت بھی کریں تو نیت صحیح نہیں۔ مسئلہ 15، شرکاء میں سے ایک کی نیت اس سال کی قربانی ہے اور باقیوں کی نیت سال گزشتہ کی قربانی ہے، تو جس کی اس سال کی نیت ہے اس کی قربانی صحیح، اور باقیوں کی نیت باطل، کیونکہ سال گزشتہ کی قربانی اس سال نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں کی جو قربانی تطوع یعنی نفل ہوئی، اور ان لوگوں پر لازم ہے کہ گوشت کو صدقہ کر دیں، بلکہ ان کا ساتھی جس کی قربانی صحیح ہوئی ہے وہ بھی گوشت صدقہ کر دے۔ تو اجتماعی قربانی جو کرتے ہیں نا، یہ بہت احتیاط کی حاجت ہے۔ قربانی کے بعد مستحبات۔ مسئلہ 18، مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا اور خوبصورت اور بڑا ہو، اور بکری کی قسم میں سے قربانی کرنی ہو تو بہتر سینگ والا مہنڈا چت کبرا ہو، یعنی سفید اور سیاہ رنگ والا ہو، جس کے خصیے کوٹ کر خصی کر دیا ہو، کہ حدیث میں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے مہنڈے کی قربانی کی۔ مسئلہ 19، ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نکل نہ جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹیں اور نہ چمڑا اتارے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو حکم دے وہ ذبح کرے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ
وقت قربانی حاضر ہو۔ حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرہ میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا نبی اللہ، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے، یہ آپ کی آل کے لیے بھی ہے اور عامہ مسلمین کے لیے بھی؟ فرمایا کہ میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور تمام مسلمین کے لیے عام بھی ہے۔ قربانی کے گوشت و پوست وغیرہ کیا کرے؟ مسئلہ 21، قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص غنی یا فقیر کو دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے اور کل کو صدقہ کر دینا بھی جائز ہے اور کل گھر ہی رکھ لے، یہ بھی جائز ہے۔ 3 دن سے زائد اپنے اور گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے اور بعض حدیثوں میں جو اس کی ممانعت آئی ہے وہ منسوخ ہے۔ اگر اس شخص کے اہل و عیال بہت ہوں اور صاحب وسعت نہیں تو بہتر ہے سارا گوشت اپنے بال بچوں ہی کے لیے رکھ چھوڑے۔ قربانی کا گوشت کافر کو نہ دے کہ جہاں کے کفار حربی ہیں۔ ذبح سے پہلے قربانی کے جانور سے منفعت حاصل کرنا منع ہے۔ مسئلہ 33، ذبح سے پہلے قربانی کے جانور کے بال اپنے کسی کام کے لیے کاٹ لینا یا اس کا دودھ دھونا مکروہ و ممنوع ہے، اور قربانی کے جانور پر سوار ہونا یا اس پر کوئی چیز لادنا یا اس کو اجرت پر دینا غرض اس سے منافع حاصل کرنا منع ہے۔ اگر اس نے اون کاٹ لی یا دودھ دو لیا تو اسے صدقہ کر دے، اور اجرت پر جانور کو دیا ہے تو اجرت کو صدقہ کرے، اور اگر خود سوار ہوا یا اس پر کوئی چیز لادی تو اس کی وجہ سے جانور میں جو کچھ کمی آئی اتنی مقدار میں صدقہ کرے۔ جانور دودھ والا ہے تو اس کے تھن پر ٹھنڈا پانی چھڑکے کہ دودھ خشک ہو جائے۔ اگر اسے کام نہ چلے تو جانور کو دھو کر دودھ صدقہ کرے۔ دوسرے کے قربانی کے جانور کو بلا اجازت ذبح کر دیا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ 2 شخصوں نے غلطی سے یہ کیا کہ ہر ایک نے دوسرے کی قربانی کی بکری ذبح کر دی، یعنی ہر ایک نے دوسرے کی بکری کو اپنی سمجھ کر قربانی کر دیا، تو بکری جس کی تھی اسی کی طرف سے قربانی ہوئی، اور چونکہ دونوں نے ایسا کیا لہٰذا دونوں کی قربانیاں ہو گئیں، اور اس صورت میں کسی پر تاوان نہیں بلکہ ہر ایک اپنی اپنی بکری ذبح شدہ لے لے۔ اور فرض کرو کہ ہر ایک کو اپنی غلطی اس وقت معلوم ہوئی جب اس بکری کو صرف کر چکا، تو چونکہ ہر ایک نے دوسرے کی بکری کھا ڈالی لہٰذا ہر ایک دوسرے سے معاف کرا لی، اور اگر معافی پر راضی نہ ہو تو چونکہ ہر ایک نے دوسرے کی قربانی کا گوشت بلا اجازت کھا ڈالا، گوشت کی قیمت کا تاوان لے لے، اس تاوان کو صدقہ کرے کہ قربانی کے گوشت کے معاوضہ کا یہی حکم ہے۔ یہ تمام باتیں اس وقت ہیں کہ ہر ایک کے اس فعل پر کہ اس نے اس کی بکری ذبح کر ڈالی راضی ہو، تو جس کی بکری تھی اس کی قربانی ہوئی، اور اگر راضی نہ ہو تو بکری کی قیمت کا تاوان لے گا، اور اس صورت میں جس نے ذبح کی اس کی قربانی ہوئی، یعنی بکری کا جب تاوان لیا تو بکری ذابح کی ہو گئی، ذبح کرنے والے کی ہو گئی، اور اسی کی جانب سے قربانی ہوئی اور گوشت کا بھی یہی مالک ہوا۔ پھر اس میں متفرق صورتیں ہیں جو عام طور پہ پیش نہیں آتی۔ متفرق مسائل میں مسئلہ نمبر 50 ہے، دوسرے سے قربانی ذبح کرائی، ذبح کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے قصداً بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کو اس جانور کی قیمت دینی ہوگی۔ پھر اگر قربانی کا وقت باقی ہے تو اس قیمت سے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے اور اس کا گوشت صدقہ کرے، خود نہ کھائے، اور وقت باقی نہ ہو تو اس قیمت کو صدقہ کر دے۔ تنبیہ، قربانی کے مسائل تفصیل کے ساتھ مذکور ہو چکے، اب مختصر طور پر اس کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ عوام کے لیے آسانی ہو۔ قربانی کا جانور ان شرائط کے موافق ہو جو مذکور ہوئی، یعنی جو اس کی عمر بتائی گئی اس سے کم نہ ہو اور ان عیوب سے پاک ہو جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے۔ وہ بہتر یہ ہے کہ عمدہ اور فربہ ہو۔
قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، ایک کے سامنے دوسرے کو نہ ذبح کریں اور پہلے سے چھری تیز کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کو اس کا منہ ہو اور اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے۔ دعا یہاں پر لکھی ہے، اسے پڑھ کر ذبح کر دے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے، یہ بھی یہاں لکھی ہے۔ اس طرح ذبح کرے کہ چاروں رگیں کٹ جائیں یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں، اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے مہرہ تک پہنچ جائے، کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ پھر جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی جب تک اس کی روح بالکل نہ نکل جائے، اس کے نہ پاؤں وغیرہ کاٹیں نہ کھال اتاریں، اور اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کرتا ہے تو منی کی جگہ من کے بعد اس کا نام لے، اور اگر وہ مشترک جانور ہے جیسے گائے اونٹ تو وزن سے گوشت تقسیم کیا جائے، محض تخمینہ یعنی اندازہ تقسیم نہ کریں۔ پھر اس گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقراء پر تصدق کرے اور ایک حصہ دوست و احباب کی جہاں بھیجے اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھے اور اس میں سے خود بھی کچھ کھا لے، اور اگر اہل و عیال زیادہ ہو تو تہائی سے زیادہ، بلکہ کل گوشت بھی گھر کے صرف میں لا سکتا ہے۔ اور قربانی کا چمڑا اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی نیک کام کے لیے دے دے، مثلا مسجد یا دینی مدرسہ کو دے دے یا کسی فقیر کو دے دے۔ بعض جگہ یہ چمڑا امام مسجد کو دیا جاتا ہے، اگر امام کی تنخواہ میں نہ دیا جاتا ہو بلکہ اعانت کے طور پر ہو تو حرج نہیں۔ بحر الرائق میں مذکور ہے کہ قربانی کرنے والا بقرعید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، اس سے پہلے کوئی دوسری چیز نہ کھائے، یہ مستحب ہے، اس کے خلاف کرے جب بھی حرج نہیں۔ بہت پیاری بات ہے، سماعت کیجیے۔ فائدہ، احادیث سے ثابت ہے کہ سید عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار الطاف میں سے ایک خاص کرم ہے کہ اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا، اور جو لوگ قربانی نہ کر سکے ان کی طرف سے خود ہی قربانی ادا فرمائی۔ یہ شبہ کہ ایک مہنڈا ان سب کی طرف سے کیوں کر ہو سکتا ہے، یا جو لوگ ابھی پیدا ہی نہ ہوئے ان کی قربانی کیوں کر ہوئی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصائص سے ہے۔ جس طرح حضور نے 6 مہینے کے بکرے کی بچے کی قربانی ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز فرما دی، اوروں کے لیے اس کی ممانعت کر دی، اسی طرح اس میں خود حضور کی خصوصیت ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جب حضور نے امت کی طرف سے قربانی کی تو مسلمان صاحب استطاعت ہو اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی ایک قربانی کرے تو ذہ نصیب اور بہتر سینگ والا مینڈا ہے، جس کی سیاہی میں سفیدی کی بھی آمیزش ہو، جیسے مینڈے کی خود حضور اکرم نے قربانی فرمائی۔ تو جو احباب صاحب حیثیت ہیں ان کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی قربانی بھی کریں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک پیارا سا جانور اللہ کی راہ میں ذبح کریں۔ عقیقہ کا بیان، اس کے متعلق چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں جو کہ ریکارڈ نہیں کریں گے، مسائل پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک عقیقہ مباح و مستحب ہے۔ یہ جو بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ عقیقہ سنت نہیں، سے مراد یہ ہے کہ سنت مؤکدہ نہیں، ورنہ جب خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اس کا ثبوت موجود ہے تو مطلقاً اس کی سنیت سے انکار صحیح نہیں۔ بعض کتابوں میں یہ آیا ہے کہ قربانی سے یہ منسوخ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا وجوب منسوخ ہے، جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ نے حقوق مالیہ کو منسوخ کر دیا، یعنی ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے، اذان کہنے سے انشاءاللہ تعالی بلائیں دور ہو جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ داہنے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے،
بہت لوگوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو نہیں کہتے، یہ نہ چاہیے، بلکہ لڑکی پیدا ہو جب بھی اذان و اقامت کہی جائے 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، اس کا سر مونڈا جائے اور سر مونڈنے کے وقت عقیقہ کیا جائے اور بالوں کے وزن کر کے اتنی چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ اذان اگر ایک بار کہہ دیں یہ بھی کافی ہے، داہنے رائٹ ایئر میں ایک بار اذان، بائیں یعنی لیفٹ ایئر میں ایک بار اقامت کہہ دیں یہ کافی ہے، اور 4 بار اذان 3 بار اقامت یہ بہتر ہے۔ مسئلہ 1، ہندوستان میں عموماً بچہ پیدا ہونے پر چھٹی یعنی بچے کی پیدائش کے چھٹے دن منائی جانے والی خوشی چھٹی کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں میں اس موقع پر ناجائز رسمیں برتی جاتی ہیں، عورتوں کا گانا بجانا، ایسی باتوں سے بچنا ان کو چھوڑنا ضروری اور لازم ہے، بلکہ مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فعل سے ثابت ہے۔ عقیقہ سے بہت زائد رسوم میں صرف کر دیتے ہیں اور عقیقہ نہیں کرتے۔ عقیقہ کریں تو سنت ادا ہو جائے اور مہمانوں کے کھلانے کے لیے گوشت بھی ہو جائے۔ بچہ کا اچھا نام رکھا جائے۔ عبداللہ، عبد الرحمن بہت اچھے نام ہیں، اسی طرح کے اچھے نام رکھنے چاہیے۔ محمد بہت پیارا نام ہے، اس نام کی بڑی تعریف حدیثوں میں آئی ہے۔ عقیقہ کے لیے 7واں دن بہتر ہے، 7ویں دن نہ کر سکتے تو جب چاہیں کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بچہ مثال جمعہ کو پیدا ہوا تو اس سے ایک دن پہلے جو جمعرات ہے تو جمعرات اس کا 7واں دن ہے۔ مسئلہ 7 ہے، لڑکے کے عقیقہ میں 2 بکرے اور لڑکی میں 1 بکری ذبح کی جائے، اور اگر دونوں کی طرف سے 1 بکرا یا بکری کر دیے یہ بھی کافی ہے۔ 7 حصے ہوں جیسے گائے وغیرہ میں تو 2 لڑکے کی طرف سے 1 لڑکی کی طرف سے، یا 1 لڑکا لڑکی کی طرف سے، یہ بھی جائز۔ مسئلہ 16 ہے، عقیقہ میں جانور ذبح کرتے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اسے پڑھ سکتے ہیں، اور یاد نہ ہو تو بغیر دعا پڑھے بھی ذبح کرنے سے عقیقہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے چند مسائل عقیقہ کے حوالے سے بھی اللہ کے فضل سے ہم نے پڑھے سنے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور ماشاء اللہ ابھی بہار شریعت کے صرف 4 حصے رہ گئے ہیں۔ 5 معذرت گنتی بھول رہا ہوں، 16 دیکھا ہے نا تو ایسے لگا جیسے 4 ہی رہ گئے ہیں۔ 15 مکمل ہوئے ہیں تو 5 باقی رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی اگلے ہم نے تقریباً 18 لیکچرز میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کرنا ہے۔ 16واں حصہ جس میں بہت زیادہ سنتیں اور آداب ہیں، اللہ کے فضل سے بہت روزمرہ کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم دیکھیں گے، اور اس میں عرض کو کرتا چلوں کہ آپ نے خود سے بھی پڑھنا ہے۔ آج سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم بہار شریعت کے لیکچرز ریکارڈ کر رہے ہیں نا، تو ریکارڈنگ میں کم کروں گا، ٹھیک ہے۔ بہت سارا وہ ہے جو آپ نے خود سے پڑھنا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ بہار شریعت جو ہے وہ اردو میں بھی اویلیبل ہے، ہندی میں بھی اویلیبل ہے، تو دونوں PDF آپ کو پیش کی جاتی ہے۔ پہلا عنوان ہے حظر و اباحت کا بیان۔ اس کتاب میں ان چیزوں کا بیان ہے جو شرعاً ممنوع یا مباح ہیں۔ اصطلاح شرع میں مباح اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے اور چھوڑنے دونوں کی اجازت ہو، نہ اس میں ثواب ہے نہ اس میں عذاب۔ مکروہ کی دونوں قسموں کی تعریفیں حصہ 2 میں ذکر کر دی گئیں، وہاں سے معلوم کریں۔ اس کتاب کے مسائل چند ابواب پر منقسم ہیں۔ سب سے پہلے کھانے پینے سے جن مسائل کا تعلق ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ انسانی زندگی کا تعلق کھانے پینے سے ہے۔ یہاں پر قرآنی آیات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم ترجمہ تفسیر میں پڑھ سن لیں گے۔ چند احادیث مبارکہ ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم بخاری شریف میں اس سے متعلقہ احادیث مبارکہ پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی اللہ کی رحمت سے۔ اور PDF تو آپ کو پیش کر ہی دی ہے، آپ سے ہو سکے تو ان حدیث مبارکہ کو ایک نظر ضرور ملاحظہ فرما لیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہی ہوگا۔
مسائل فقہیہ ہیں۔ بعض صورت میں کھانا فرض ہے کہ کھانے پر ثواب ہے اور نہ کھانے میں عذاب۔ اگر بھوک کا اتنا غلبہ ہو کہ جانتا ہو کہ نہ کھانے سے مر جائے گا تو اتنا کھا لینا جس سے جان بچ جائے فرض ہے، اور اس صورت میں اگر نہیں کھایا یہاں تک کہ مر گیا تو گناہ گار ہوا۔ اتنا کھا لینا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آ جائے اور روزہ رکھ سکے، یعنی نہ کھانے سے اتنا کمزور ہو جائے گا کہ کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا اور روزہ نہ رکھ سکے گا، تو اس مقدار سے کھا لینا ضروری ہے اور اس میں بھی ثواب ہے۔ اضطرار کی حالت میں، یعنی جب کہ جان جانے کا اندیشہ ہے، اگر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائے، اور ان چیزوں کے کھا لینے پر اس صورت میں مواخذہ نہیں بلکہ نہ کھا کر مر جانے میں مواخذہ ہے، اگرچہ پرائی چیز کھانے میں تاوان دینا ہوگا۔ پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو کسی چیز کو پی کر اپنے کو ہلاکت سے بچانا فرض ہے۔ پانی نہیں اور شراب موجود ہے اور معلوم ہے کہ اس کے پی لینے میں جان بچ جائے گی تو اتنی پی لے جس سے یہ اندیشہ جاتا رہے۔ تو اسی طرح پھر اس کی مختلف صورتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ مسئلہ 6 ہے، بھوک سے کم کھانا چاہیے اور پوری بھوک بھر کر کھانا کھا لینا مباح ہے، یعنی نہ ثواب نہ گناہ، کیونکہ اس کا بھی صحیح مقصد ہو سکتا ہے کہ طاقت زیادہ ہوگی، اور بھوک سے زیادہ کھا لینا حرام ہے۔ بھوک سے زیادہ کھا لینا حرام کب ہے؟ کہ اتنا کھا لینا جس سے پیٹ خراب ہونے کا گمان ہے، دست آئیں گے، طبیعت بدمزہ ہو جائے گی، یہ حرام ہے۔ تو کھائیں مگر احتیاط کے ساتھ، اتنا جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ مسئلہ نمبر 14 ہے، کھانے کے آداب و سنن یہ ہیں۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پونچھے نہ جائیں، کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر رومال یا تولیہ سے پونچھ لیں کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے۔ سنت یہ ہے کہ قبل طعام اور بعد طعام دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے جائیں۔ بعض لوگ صرف ایک ہاتھ یا فقط انگلیاں دھو لیتے ہیں، بلکہ صرف چٹکی دھونے پر کفایت کرتے، اس سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ مستحب ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت خود اپنے ہاتھ سے پانی ڈالے، دوسرے سے اس میں مدد نہ لے، یعنی اس کا وہی حکم ہے جو وضو کا ہے۔ کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے، ختم کر کے الحمدللہ پڑھیں۔ اگر بسم اللہ کہنا بھول گیا تو جب یاد آئے تو یہ کہہ لے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھیں، یہ بہتر ہے تاکہ دوسرے بھی سن لیں۔ ہاتھ یا چھری کو روٹی سے نہ پونچھیں، تکیہ لگا کر ننگے سر کھانا ادب کے خلاف ہے۔ اس میں پھر مزید ماشاءاللہ بہت سارے آداب اور سنن لکھے ہوئے ہیں، چند انشاءاللہ تعالی میں پڑھتا جاتا ہوں۔ داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے، گرم کھانا نہ کھائے اور نہ کھانے پر پھونکے، نہ کھانے کو سونگے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا گرم کہ اس سے بھاپ نکل رہی ہو اور زبان جلے گی، اتنا گرم یہ نہ کھائے۔ ہاں، اتنا گرم کہ وہ آسانی سے کھا سکتا ہے، اس کو چبا سکتا ہے، جسے نیم گرم کہتے ہیں، تو وہ بالکل جائز ہے۔ بالکل ٹھنڈا کھانا تو کسی کو پسند بھی نہیں آتا۔ کھانے میں عیب نہ بتانا چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے کہ برا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کو عیب نہ لگایا، اگر پسند آیا تناول فرمایا، ورنہ نہ کھایا۔ تو یہ چند باتیں کھانے کے حوالے سے تھی۔ ابھی پانی پینے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی چند باتیں پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حسب معمول شروع میں چند احادیث مبارکہ ہیں جن کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ مسائل انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پانی بسم اللہ کہہ کر دانے ہاتھ سے پیے اور 3 سانس میں پیے۔ ہر مرتبہ برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس لے۔ پہلی اور دوسری مرتبہ ایک ایک گھونٹ پیے اور تیسری سانس میں جتنا چاہے پی ڈالے۔ اس طرح پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، اور پانی کو چوس کر پیے، گھٹ گھٹ بڑے بڑے گھونٹ نہ پیے۔ جب پی چکے الحمدللہ کہے۔
اس زمانہ میں بعض لوگ بائیں ہاتھ میں کٹورا یا گلاس لے کر پانی پیتے ہیں، خصوصاً کھانے کے وقت داہنے ہاتھ سے پینے کو خلاف تہذیب جانتے ہیں۔ ان کی جو تہذیب نصارہ ہے، اسلامی تہذیب داہنے ہاتھ سے یعنی رائٹ ہینڈ سے پینا ہے۔ آج کل ایک تہذیب یہ بھی ہے کہ گلاس میں پینے کے بعد جو پانی بچا اسے پھینک دیتے ہیں کہ اب وہ پانی جھوٹا ہو گیا، جو دوسرے کو نہیں پلایا جائے گا۔ یہ ہندوؤں سے سیکھا، اسلام میں چھوت چھات نہیں، مسلمان کے جھوٹے سے بچنے کے کوئی معنی نہیں، اور اس علت سے پانی کو پھینکنا اسراف یعنی گناہ ہے۔ مسئلہ 2، مشق کے دہانے میں منہ لگا کر پانی پینا مکروہ ہے کہ کیا معلوم کوئی مضر چیز اس کی حلق میں چلی جائے۔ اسی طرح لوٹے کی ٹونٹی سے پانی پینا مگر جب کہ لوٹے کو دیکھ لیا ہو کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے، صراحی میں منہ لگا کر پانی پینے کا بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ 3، سبیل کا پانی مالدار شخص بھی پی سکتا ہے مگر وہاں سے پانی کوئی شخص گھر نہیں لے جا سکتا، کیونکہ وہاں پینے کے لیے پانی رکھا گیا ہے، نہ کہ گھر لے جانے کے لیے۔ ہاں اگر سبیل لگانے والے کی طرف سے اس کی اجازت ہو تو لے جا سکتا ہے۔ جاڑوں یعنی سردیوں میں اکثر جگہ مسجد کے سقایا میں پانی گرم کیا جاتا ہے تاکہ مسجد میں جو نمازی آئیں اسے وضو غسل کریں۔ یہ پانی بھی وہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، گھر لے جانے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح مسجد کے لوٹوں کو بھی وہیں استعمال کر سکتے ہیں، گھر نہیں لے جا سکتے۔ بعض لوگ تازہ پانی بھر کر مسجد کے لوٹوں میں گھر لے جاتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ لوٹوں میں وضو کا پانی بچا ہوا ہو تو اسے بعض لوگ پھینک دیتے ہیں، یہ ناجائز و اسراف ہے۔ وضو کا پانی اور آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جائے، باقی دوسرے پانی کو بیٹھ کر۔ آگے عنوان ہے ولیمہ اور ضیافت کا بیان، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ مسائل فقہیہ، دعوت ولیمہ سنت ہے۔ ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کی صبح کو اپنے دوست احباب، عزیز و اقارب اور محلہ کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرے، اور اس کے لیے جانور ذبح کرنا اور کھانا تیار کرانا جائز ہے، اور جو لوگ بلائے جائیں ان کو جانا چاہیے کہ ان کا جانا اس کے لیے مسرت کا باعث ہوگا۔ ولیمہ میں جس شخص کو بلایا جائے اس کو جانا سنت ہے یا واجب، علماء کے دونوں قول ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجابت سنت مؤکدہ ہے۔ ولیمہ کے سوا دوسری دعوتوں میں بھی جانا افضل ہے، اور یہ شخص اگر روزہ دار نہ ہو تو کھانا افضل ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی خوشی میں شرکت اور اس کا دل خوش کرنا ہے، اور روزہ دار ہو جب بھی جائے اور صاحب خانہ کے لیے دعا کرے۔ ولیمہ کے سوا دوسری دعوتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ دار نہ ہو تو کھائے، ورنہ اس کے لیے دعا کرے۔ دعوت ولیمہ کا یہ حکم جو بیان کیا گیا ہے اس وقت ہے کہ دعوت کرنے والوں کا مقصود ادائے سنت ہو، اور اگر مقصود تفاخر ہو یا یہ کہ میری واہ واہ ہوگی، جیسے کہ زمانے میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے، تو ایسی دعوتوں میں نہ شریک ہونا بہتر ہے۔ خصوصاً اہل علم کو ایسی جگہ نہ جانا چاہیے۔ دعوت میں جانا اس وقت سنت ہے جب معلوم ہو کہ وہاں گانا بجانا لہو و لعب نہیں ہے، اور اگر معلوم ہو کہ یہ خرافات وہاں ہیں تو نہ جائے۔ جانے کے بعد معلوم ہو کہ جہاں لغویات ہیں اگر وہیں یہ چیزیں ہیں تو واپس آئے، اور اگر مکان کے دوسرے حصے میں ہیں جس جگہ کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں نہیں ہے تو وہاں بیٹھ سکتا ہے اور کھا سکتا ہے۔ پھر اگر یہ شخص ان لوگوں کو روک سکتا ہے تو روک دے، اور اگر اس کی قدرت اسے نہ ہو تو صبر کرے۔ یہ صورت میں ہے کہ یہ شخص مذہبی پیشوا نہ ہو، اور اگر مقتدا و پیشوا ہو، مثلا علماء مشائخ، یہ اگر نہ روک سکتے ہوں تو وہاں سے چلے آئیں، نہ وہاں بیٹھیں نہ کھانا کھائیں، اور پہلے ہی سے یہ معلوم ہو کہ وہاں یہ چیزیں ہیں تو مقتدا ہو یا نہ ہو کسی کو جانا جائز نہیں، اگرچہ خاص اس حصہ مکان میں چیزیں نہ ہوں بلکہ دوسرے حصہ میں ہوں تو عوام کا مسئلہ الگ ہے، علماء کا الگ ہے۔ دعوت ولیمہ صرف پہلے دن ہے یا اس کے بعد دوسرے دن بھی، یعنی 2 ہی دن تک یہ دعوت ہو سکتی ہے، اس کے بعد ولیمہ اور شادی ختم۔ ہندوستان میں شادیوں کا سلسلہ کئی دن تک قائم رہتا ہے۔ سنت سے آگے بڑھنا، ریا و سمعہ یعنی ریا یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا، سمعہ یعنی اس لیے کام کرنا کہ لوگ سنیں اور اچھا جانیں گے، اس سے بچنا چاہیے۔ مہمان کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں، جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے، جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو، بغیر اجازت صاحب خانہ وہاں سے نہ اٹھے، اور جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ بالکل آخری مسئلہ ہے جس شخص پر جس شخص پر اس کا دین یعنی قرض ہے، اگر اس نے دعوت کی اور قرض سے پہلے بھی وہ اسی طرح دعوت کرتا تھا تو اس کے قبول کرنے میں حرج نہیں، اور اگر پہلے 20 دن میں دعوت کرتا تھا اور اب 10 دن میں
کرتا ہے یا اب اس نے کھانے میں تکلفات بڑھا دیے تو قبول نہ کرے کہ یہ قرض کی وجہ سے ہے۔ آج کا بیان جو ہے اس میں ظروف کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سمجھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔